نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد صدق الله العلي العظيم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 1000 عابدوں پر ایک فقی زیادہ سخت ہے۔ اس حدیث میں اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عالم دین اور ایک فقیہ کو وہ زیادہ سخت اور زیادہ بھاری اور وزنی قرار دیا ہے 1000 ایسے اشخاص پر جو عابد ہوا کرتے ہیں، جنہیں عبادت گزار لوگوں میں سے شمار کیا جاتا ہے۔ دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فقیہ کو جو علم دیا ہوتا ہے اور اللہ نے اسے جو حکمت دی ہوتی ہے، وہ اس کے ذریعے سے شیطان کے کرتوتوں کو جانتا ہے، شیطان کے حالات سے واقف ہوا کرتا ہے اور وہ طریقے اور وہ گر جانتا ہے جس کی وجہ سے وہ اپنی حفاظت کر رہا ہوتا ہے شیطان ملعون سے، وہ محفوظ رہتا ہے۔ اس کا ایک قصہ ایک عالم دین نے ایک جگہ ذکر کیا ہے کہ شیطان ایک دفعہ سمندر کے قریب اس نے اپنا ایک تخت لگایا ہوا تھا اور اپنی سلطنت کے ذریعے سے وہ اپنے جو اس کے چیالے ہیں ان کو جمع کیے ہوئے تھا کہ ایک شیطان کو اس نے بلایا اور اس کو پکارا اور اس سے پوچھا کہ تم آج کیا کر کے آئے ہو؟ اس نے کہا کہ میں 2 آدمیوں کے درمیان جھگڑا کر کے لایا ہوں۔ ایک آدمی نے دوسرے کو چھری کے وار وہ قتل کر دیا۔ انہوں نے کہا، شیطان ابلیس ملعون نے اس سے کہا جاؤ تم نے اچھا کیا۔ دوسرے شخص کو بلایا کہ تم نے آج کیا ذمہ داری پوری کی؟ تو دوسرا جو شیطان تھا وہ ابلیس ملعون کے پاس آیا اور اس سے یہ کہنے لگا کہ آج میں نے ایک شخص سے سود کا سودا کر لیا اور وہ سود کے جرم میں اسے مبتلا کر دیا گیا۔ تیسرا شیطان نے وہ تیسرے شخص کو مخاطب کیا اور تیسرے سے پوچھا کہ تم کیا کر کے لائے ہو؟ تو انہوں نے یہ جواب دیا کہ میں نے ایک شخص کے ذریعے اس کی بیوی کو طلاق دلوا دی۔ شیطان نے اس سے کہا تم نے بھی اچھا کیا۔ اتنے میں ایک چھوٹا سا بچہ جس کی عمر 8-10 سال تھی شیاطین میں سے وہ آیا اور شیطان سے کہنے لگا کہ میں نے ایک بچے کو آج مدرسے سے یہ کہہ کر کہ میرے پیٹ میں درد ہے چھٹی دلوا دی مدرسے سے۔ تو شیطان بڑا خوش ہوا اور زور زور سے وہ ہنسنے لگا، مسکرانے لگا اور اس کو انعام سے نوازا۔ جتنے بڑے شیاطین تھے سب کو تعجب ہوا، سب کو حیرت ہوئی اور وہ یہ کہنے پر مجبور ہوئے کہ ہم نے اتنے بڑے بڑے کام کروائے، ایک شخص کو دوسرے سے قتل کروا دیا، ایک کو دوسرے سے سود دلوا دیا، یہاں تک کہ ایک نے بیوی کو طلاق دلوا دی گئی، ایک شوہر کے ذریعے بیوی کو طلاق دلوا دی گئی۔ اسی طرح بہت سے ہم نے گناہ کروائے لیکن ہمیں شاباشی اور انعام سے نہیں نوازا گیا۔ جب ابلیس ملعون نے ان کی یہ باتیں سنی اور اپنے ساتھ لے کر جانے لگا اور کہا کہ آج میں تمہیں بتاتا ہوں کہ ایک فقیہ کے اندر، ایک عالم دین کے اندر اور ایک عابد کے اندر کیا فرق ہوا کرتا ہے۔ چنانچہ وہ ایک مسجد کی طرف لپکا اپنے لشکر کے ساتھ اور ان سے کہا کہ تم مسجد کے باہر کھڑے رہو۔ اس نے سفید لباس وہ اوڑا ہوا تھا اور ہاتھ میں لاٹھی لی تھی اور سفید بڑی بڑی داڑھی لگا کر اور بڑا عمامہ باندھ کر وہ آیا اور دستک دی۔ جب دستک دی تو وہاں مسجد میں ایک عابد تھا جو عبادت کر رہا تھا۔ اتنے میں اس نے آواز دی کہ رک جا اور عبادت کو چھوڑ دے۔ جب اس عابد نے دیکھا کہ کوئی غیب سے آواز آئی ہے تو اس نے یہ سنا، یہ گمان کیا کہ شاید کسی فرشتے کی طرف سے کوئی آواز آئی ہے۔ چنانچہ وہ عابد وہاں کھڑا رہا اور اس نے سلام پھیرا۔ جب یہ شیطان پیچھے گیا اور اس سے پوچھا کہ تم کتنے عرصے سے عبادت کر رہے ہو؟ تو وہ شخص کہنے لگا کہ مجھے 70-80 سال ہو گئے اللہ کی عبادت کرتے ہوئے۔ تو وہ شیطان ملعون جو ابلیس تھا، وہ جو فرشتے کی شکل و صورت اختیار کر کے آیا تھا، اس نے اس شخص سے کہا اسی تکلیف اور مشقت جھیلنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری عبادات کو قبول کر لیا ہے اور اب اللہ چاہتا ہے معاذ اللہ کہ تمہاری جو تکلیفیں ہیں، تمہارے جو مصائب ہیں، تمہیں جو تھکاوٹ پہنچی ہے اس کے صلے میں اب تمہیں مزید نمازیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ
تم ذکر و عبادت کرو بلکہ گھر جا کر آرام کرو۔ چنانچہ جب اس نے دیکھا کہ حلیہ اس کا وہ عالمانہ ہے اور انہوں نے کہا کہ تم کون ہو؟ پوچھا، عالمانہ حلیہ دیکھ کر اس نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ وہ کہنے لگا میں آسمان سے اللہ کی طرف سے بھیجا گیا معصوم سا فرشتہ ہوں اور مجھے یہ حکم کیا گیا ہے کہ میں تمہیں مزید عبادت کرنے سے روکوں۔ چنانچہ وہ عابد جو ہے اس نے اس سے کہا بھائی تمہاری مہربانی، اچھا ہوا مجھے بتا دیا، میں تو عبادت کرتے کرتے تھک گیا تھا۔ چنانچہ وہ وہاں سے روانہ ہوا شیطان، اور اگلے دن اس نے پھر مسجد کے اندر ایک دروازے پہ دستک دی اور اپنے چیالوں کے ساتھ وہ چل رہا تھا۔ اپنے چیالوں سے کہنے لگا، مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ تم باہر انتظار کرو۔ چنانچہ اس کے جو چھیالے تھے، اس کا جو لشکر تھا، وہ باہر کھڑا ہو کر کھڑکی سے اور روشن دانوں سے دیکھنے لگا۔ جب یہ شخص پھر اسی طرح فرشتے کا لبادہ اوڑھ کر اور بڑی بڑی داڑھی رکھ کر اور ہاتھ میں عصا لے کر جب یہ مسجد میں داخل ہوا تو وہ شخص جو تلاوت قرآن کر رہا تھا، عالم دین تھا، اس سے کہا کہ رک جاؤ اور تلاوت چھوڑ دو۔ انہوں نے کہا میاں تم کون ہو؟ وہ کہنے لگا میں اللہ کی طرف سے ایک مقرب فرشتہ ہوں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہیں اب مزید تھکانا نہیں چاہتا، تمہیں مزید مشقت میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا، لہٰذا تم اب یہ ذکر و اذکار چھوڑ دو، قرآن کریم کی تلاوت چھوڑ دو۔ چنانچہ اس نے کہا کہ تم اچھا اللہ کے فرشتے ہو، چلو میں تمہاری خاطر تواضع کرتا ہوں۔ اس کو وہاں بٹھایا اور سوچنے لگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی نماز ترک نہیں کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ترک کرنے والوں کے لیے سخت وعیدیں بیان فرمائی ہے۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے تو اس سے 2-3 دن پہلے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت اور کیفیت کچھ اس طرح تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قدموں پر چل نہیں پا رہے تھے، تو 2 صحابہ کے سہارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد لے جایا گیا جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی۔ تو وہ حدیثیں اس کے ذہن میں آئیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ان کے سامنے آئی اور کہنے لگا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بخشائے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے لیے کائنات اور یہ دنیا سجائی گئی، اس پر جب نماز معاف نہیں ہوئی تو مجھ پر کیسے نماز معاف کی جا سکتی ہے؟ چنانچہ اس نے کہا کہ آپ لوگ تشریف رکھیں۔ وہ گھر گیا اور ایک وہ لاٹھی لے کر آیا اور اس پر لاٹھی کے ذریعے وار کرنا شروع کر دیے۔ ایک ضرب لگائی، دوسری ضرب لگائی، جب تیسری ضرب لگائی تو وہ کہنے لگا شیطان بھائی میں تو اس لیے آیا تھا کہ تمہیں خوشی کی خبر دوں، لیکن چلو تمہیں یہ خوشی قبول نہیں ہے تو میں کیا کروں؟ اور وہاں سے وہ بھاگنے لگا۔ انہوں نے کہا شیطان ملدود، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انہوں نے پڑھی اور کہا کہ شیطان ملعون، میرے نبی پر نماز معاف نہیں ہوئی تو مجھ پر نماز کیسے معاف ہو سکتی ہے؟ حالانکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نعوذ باللہ کوئی بڑے مرتبے والا ہوں یا عرفہ مقام رکھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو اللہ تبارک و تعالی نے دنیا بنائی، دنیا سجائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو سرور انبیاء ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو سرور کونین ہے، دونوں جہانوں کے سردار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا گیا۔ جب اس پر نماز نہیں معاف ہوئی تو مجھ پر نماز کیسے معاف ہو سکتی ہے؟ اب شیطان وہاں سے بھاگا اور اپنے جو دوست تھے اس کے یا جو اس کے وزراء تھے اس سے کہنے لگا دیکھو جب یہ بچہ جس کو آج وہ مدرسے سے روکا گیا کل بھی روکا جائے گا، یہ عابد تو بن جائے گا لیکن جب عالم نہیں بنے گا تو اس کو روکنا آسان ہوگا، اس کو قابو میں کرنا آسان ہوگا، اور خدا نخواستہ اگر یہ فقی بن گیا، یہ عالم دین بن گیا تو اس کو روکنا اور کنٹرول کرنا ہمارے بس کی بات نہیں ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں صحیح طور پر علم کو سمجھنے والا بنائے اور اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔